اور یہ 161 نمبر کی تقریر موجودہ سال کی 5ویں تقریر ہے، اور یہ موجودہ سال جو اس بابرکت ذکر کا مسلسل 11واں سال ہے، یہ موجودہ سال پیغمبر کی زندگی کے آخری 2 سالوں کا بیان ہو رہا ہے، جو کیلنڈر کے اعتبار سے سن 9 ہجری، پیغمبر کی ولادت کو 61 سال ہو چکے ہیں، اعلان رسالت کو 21 سال ہو چکے ہیں، اور ہجرت کے بعد 9 سال گزر چکے ہیں۔ سب کے واقعات کا بیان اب ہماری تقاریر میں ہو رہا ہے، اور یہ 9 ہجری میں نے اس سے پہلے بھی مسلسل 4 تقاریر میں کہا، اس سال کی 4 تقاریر، یہ 9 ہجری 2 اعتبار سے بڑا اہم سال ہے۔ پہلا یہ کہ چونکہ سن 8 ہجری یکے بعد دیگر مشرقین عرب کے 2 بہت بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے، ایک مکہ اور ایک طائف۔ تو ایک اعتبار سے مشرقین عرب ہتھیار ڈال چکے ہیں، خالی ظاہری اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ویسے ہی ان کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ چنانچہ اب منافقین کا زور بڑھ گیا، مشرکین کا نام و نشان مٹ گئے۔ اور دوسرے اس اعتبار سے یہ سال بہت اہم ہے کہ قیامت تک امت رسول کے عمل کے احکامات شریعت اور احکامات فقہ اب تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اعلان رسالت سے لے کے پہلے 13 سال مکے کے وہ کچھ اتنے مسائل اور اتنے مظالم کے سال تھے کہ اس وقت عقیدہ بچانا ہی مشکل تھا کہ جائے کہ احکامات شریعت کی تفصیل بیان کی جاتی۔ مسلمان تعداد میں اتنے مختصر اور ایک دوسرے سے اتنے الگ الگ ہیں، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہر مسلمان اپنے تمام دشمنوں کے درمیان، ایک قبیلے میں 1 آدمی مسلمان، ایک قبیلے میں 2 آدمی مسلمان، سارا قبیلہ اسلام کا جانی دشمن، اور 2 نوجوان تمام احکامات شریعت پہ عمل کریں، یہ تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے پروردگار عالم کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس وقت احکام شریعت کم سے کم آئے، اور جو کچھ احکام شریعت آئے بھی تو وہ عبوری دور کے لیے تھے، جنہیں بعد یا منسوخ کر دیا گیا۔ جو اسلام کے پاس پوری ایک تاریخ ہے کہ قرآن تک کی آیتیں منسوخ ہوئی، اور یا پھر ان کو بعد بڑھا دیا گیا۔ نماز مکے میں فقط 2 واجب تھی، 2 سے 5 بعد میں ہوئی، لیکن مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد اب ایک کھلا ماحول ہے۔ اب مسلمانوں کو باہر کے دشمنوں سے تو خوف اور خطرہ ہے، لیکن اپنے شہر کی حد تک وہ اعمال میں آزاد ہے۔ لیکن پھر بھی کسی دن بدر، کسی دن احد، کسی دن خندق، کسی دن صلح حدیبیہ، کسی دن خیبر، 9 ہجری تک اب وہ حالات بن چکے کہ مسلمان کو تیار کر دیا گیا کہ اب تمہیں قیامت تک دین پہ عمل کرنا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ دین تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 9 ہجری کا سال ایک طرف منافقین کے زور پکڑنے کا سال اور دوسری جانب احکامات شریعت کی تکمیل کا سال، تو ہمارے سامنے یہ 2 واقعات بھی آ گئے۔ 9 ہجری کا اہم ترین واقعہ ابھی تک کے حالات میں غزوہ تبوک اور مسجد ضرار ہے۔ منافقین کی سازش۔ البتہ آپ آگے سنیں گے کہ غزوہ تبوک اور مسجد ضرار سے بھی زیادہ اہم پھر وہ واقعہ مباہلہ آپ کے سامنے آئے گا اسی 9 ہجری کے آخری مہینے یعنی ذی الحجہ۔ لیکن ابھی تک جو سن 9 ہجری کے پہلے 11 مہینے اس میں منافقین کی سازشیں اپنے عبور پہ، اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مثال تبوک اور ضرار۔ یہ بیان تو ہو چکا، اور غالباً پچھلے سال کی 10 اور اس سال کی 4 تقاریر کو ملا
تو 14 تقاریر میں مسلسل یہ بیان ہوا۔ 9 ہجری کا جو دوسرا اہم واقعہ وہ یہ کہ 3-4 مختلف واقعات ایسے پیش آئے جن کا تعلق اسلام کے اس نظام سے جسے قیامت تک برقرار رہنا، اور جو انسان کے کردار، جو انسان کے تقوی، جو انسان کی پرہیزگاری، اور جو اسلام کے اصلی مقصد کے لیے انتہائی اہم احکامات شریعت میں نماز کا حکم پہلے آ گیا، روزے کا حکم پہلے واجب ہو چکا، زکوٰۃ بھی پہلے واجب ہو چکی، جہاد کا حکم بھی سن 1 ہجری میں آ چکا، بدر کی لڑائی کے بعد خمس کا حکم بھی آ چکا۔ ابھی تک جو فروع دین ان میں سے تقریباً سب کا بیان ہو چکا، لیکن اس 9 ہجری ایک اتنا اہم اسلام کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا جس کے اوپر تمام فروع دین کا بلکہ انسان کے تمام تر عمل کا دار و مدار، اور وہ آج ذرا سا مجھے سیرت رسول کے عام انداز سے ہٹنا پڑے گا۔ گھر کے سیرت رسول ہماری بنیادی نیت اور ارادہ تو واقعات کا بیان ہوتا، لیکن کبھی کبھار مختلف واقعات کو ملا کے ایک نتیجہ نکالنے کی وجہ سے 8-10 تقاریر کے بعد کوئی ایک تقریر ایسی آتی ہے جس میں موضوع حکایت یا واقعے کا انداز کم ہوتا اور کسی اہم پیغام کی طرف آپ کی توجہ زیادہ مبذول کرانا ہوتی۔ اس سال اتفاق یہ ہوا کہ اب تک کی 5 تقاریر یہ دوسرا موقع ہو گیا۔ ایک مسجد زرار کے حوالے سے تقریر تھی جس میں واقعہ نہیں تھا، خالی پیغام تھا، اور ایک آج کی تقریر خود بخود ایسی بن رہی، اس لیے کہ اس سال 3-4 ایسے واقعات پیش آئے کہ جنہیں اگر آپس میں جوڑا جائے واقعہ ایلا اسی سال پیش آئے جس کا بیان آئندہ منگل کو ہوگا۔ یعنی مختصر یہ پیغمبر اسلام کی یہ قسم کہ میں اپنی ازواج کے گھر نہیں جاؤں گا، بہت نازک منزل ہے، الفاظ اگر ذرا بھی غیر معتاد طریقے سے انجام دیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ توہین رسالت کا امکان، بلکہ بعض افراد اس سے سوء استفادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بہت ہی سمجھ کے گفتگو کی جائے تب بات واضح نہیں ہو پاتی۔ پیغمبر کا اپنی ازواج سے ذرا سا اختلاف، اب وہ کس طرح ہوا، کیوں ہوا، اس کا حل کیا ہوا، یہ سب آئندہ منگل۔ لیکن بہرحال شوہر اور بیوی جس گھر میں رہتے تقریباً ہر گھر میں چھوٹا موٹا اختلاف تو ہوتا رہتا، معصوم اور معصومہ کی بات تو کچھ اور ہے، یا اگر معصومہ نہ ہو لیکن خدیجہ طاہرہ کی طرح شبہ معصومہ وہ بات اور، لیکن باقی تو ہر جگہ آپ کو اس کی مثال نظر آئے گی۔ پیغمبر کے گھر میں 9 ہجری کو ایک اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ پیغمبر نے اپنی تمام ازواج کو چھوڑ دیا۔ تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ اس کے ساتھ دوسرا واقعہ عویمر ابن حارث عجلانی کا پیش آیا۔ تیسرا واقعہ آیات زنا کا نزول اسی سال ہو رہا، اور اسی طرح چوتھا واقعہ بعض علماء کے نزدیک ہلال ابن امیہ کا۔ یہ 4-5 واقعات الگ الگ چھوٹے چھوٹے واقعات، لیکن ان سب کو ملایا جائے تو مجموعی اعتبار سے ایک پیغام بنتا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم مسلمان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آسانی کی خاطر ایک انتہائی اہم ہدایت کی، اور وہ یہ کہ اپنے خاندان کو اور اپنے شریک حیات خصوصی توجہ کے ساتھ احکامات اسلامی کی روشنی انتخاب کرنا، اور اپنے خاندان کو بچاتے رہنا اختلافات اور انتشار سے۔ سورہ روم کی وہ آیت میں نے آج کے درس کے لیے پڑھی تھی جو اکثر شادی اور نکاح کی محفلوں میں تلاوت کیا کرتا ہوں، کہ اللہ اعلان کر رہا کہ میرے وجود کی ایک نشانی یہ کہ میں نے تمہیں اکیلا نہیں پیدا کیا، تمہارے ساتھ تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ اور کیوں؟ 3 مقصد بیان کیے، تاکہ گھروں میں سکون ہو، مودت ہو اور رحمت ہو۔ اور آخر میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے یہ ایک عام سی اور سرسری سی بات ہے، لیکن ان فضالے کا لآیات لقوم یتفکرون، جو سوچ و بچار کرنے والا، جو غور و فکر کرنے والا، افضل العبادت التفکر، معصوم کی حدیث کہ افضل ترین عبادت یہ کہ انسان
غور و فکر کرے. تو جو غور و فکر کرنے والا قرآن نے کہا اس میں اس کے لیے نشانی ہے. اسے پتا کہ بیوی کا وجود اور بیوی کے حوالے سے خاندان کا وجود یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. لیکن اللہ کی رحمت اگر انسان صحیح طریقے سے اسے استعمال نہ کرے تو وہی اللہ کا عذاب بھی بن جاتا. اور آج اصل موضوع تو ابھی شروع ہو رہا, اس سے پہلے 9 ہجری کا انہی تاریخوں کا یہ واقعہ سن لیجیے. سیرت رسول کا ایک واقعہ جو میں نے اب تک جتنی آپ کے سامنے تمہید پیش کی یہ اس سے ہٹ کر, لیکن بہرحال 9 ہجری کا ایک واقعہ اور اپنی جگہ خود ایک حکایت. البتہ اس واقعے کا اختتام یہی جملہ کہ اللہ کی رحمت ہی کبھی اللہ کا عذاب بھی بن جاتا. اور واقعہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے موضوع سے باہر جا رہا ہوں. 9 ہجری کا یہ واقعہ جسے محمد ابن یعقوب کلینی روضہ کافی میں نقل کیا, کتاب کافی کی آخری جلد روضہ, اس کی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول منبر سے خطبہ دے رہے کہ ایک قوم داخل ہوئی. صحیح بخاری میں یہ روایت حضرت انس کے حوالے سے ہے. اس میں ایک آدمی کے آنے کا ذکر ہے کہ ایک عربی آئے, لیکن ہماری کتاب کافی آٹھویں جلد میں جو روایت ہے اس میں تذکرہ ہے کہ نہیں ایک قوم آئی, پورا ایک گروہ آیا. البتہ باقی روایت ایک ہی جیسی ہے. اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے شکوہ کیا, فریاد کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے علاقے مہینوں سے بارش نہیں ہوئی, ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے, ہمارے جانور ان کی موتیں واقع ہو رہی, ہماری فصلیں جو ہیں وہ جلی جا رہی, اور اب مزید کوئی امکان نہیں ہے فصل کے پیدا ہونے کا, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اب یہ مسئلہ یہ بہت سے اسلام کے ایسے مسائل کہ ایک واقعے سے شروع بعد میں اس کا ایک پورا نظام بنا کے دے دیا گیا. اب بارش نہ ہونے کی شکوہ یہ ایک مسئلہ, یہ ایک مصیبت, واقعی ایک پرابلم. تو اس نے آ کے دعا کے لیے کہا. بعد میں آپ کو معلوم ہے اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنا دیا, نماز استسقاء. جس علاقے میں بارش نہ ہو وہاں کے سارے مرد عورتیں اور بچے شہر سے باہر نکل کے مخصوص انداز سے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں. وہ بات کا مسئلہ ہے. پہلے ایک واقعہ تھا, واقعے کا حل وہی, اور اس کے بعد اس کا نظام بنا. جیسے جریدتیں جو سنت مؤکدہ میں سے ایک وہ اسی انداز سے سامنے آئی, وہ بھی غالباً 9 ہجری کا واقعہ ہے یا 8 ہجری کا, ان دو میں سے ایک ہے جریدتین کا واقعہ کہ اللہ کے رسول کسی قبر کے پاس سے گزر رہے, ایک مرتبہ رکے, قریب موجود کھجور کی درخت کی شاخ کو توڑا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس قبر کے اوپر اسے گاڑ دیا. کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کا مقصد کیا ہو؟ کہا اس قبر کے مردے پہ عذاب ہو رہا, اور اگر کسی درخت کی سرسبز شاخ خصوصاً اگر کھجور کا درخت مردے کے پاس ہو تو یہ عذاب معاف ہو جاتا ہے, یہ عذاب میں تخفیف ہو جاتی. اب پہلی مرتبہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا. اب اس کے بعد لوگوں نے خود ہی رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو بعد میں کہا کہ نہیں, اب اتنا بھی مردے کو عذاب میں کیوں لانے دیا جائے کہ پہلے قبر میں جائے پھر ہم اس کے اوپر کھجور کی شاخ لگا. کفن کے ساتھ ہی دائیں اور بائیں ایک مخصوص انداز سے دائیں اور بائیں بازو کے ساتھ درخت کی شاخ رکھ دو, اور اب قیامت تک کے لیے سنت مؤکدہ یہ بن گئی. واقعہ شروع ہوا قبر کے اوپر کھجور کی شاخ لگانے سے, لیکن نظام بن کے جب آ گیا, جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ پہلے عبوری انتظام ہوتا اور پھر پرماننٹ اور مستقل انتظام. یہی مسئلہ نماز استسقاء کا ابھی اس قوم کو جو ہماری حدیث کی کتابوں میں جس کا ذکر ہے, یا اس عربی کو جو صحیح بخاری کی روایت نماز استسقاء کا, اور عام مسلمانوں کو بھی نماز استسقاء کا نہیں پتا. اس کے واقعے کے بعد پھر پیغمبر باقاعدہ ایک نظام بنا کے دے دیا کہ آئندہ کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو اس طرح سے سارا شہر نکل کے نماز پڑھے. ابھی تو وہ آ کے کہتے ہمارے لیے دعا کی. پیغمبر اسلام اسی وقت تمام مسجد والوں سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم سب مل کے آمین کہنا. چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا کی اور ساری مسجد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آمین کہنا. سب نے آمین کہی. وہ لوگ اپنا مسئلہ حل ہو گیا, چلے گئے. یہ 9 ہجری کا واقعہ. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ تبوک کے غزوے پہ جانے سے 1 ہفتے پہلے کا ہے یا تبوک سے آنے کے 1 ہفتے بعد کا. لفظ ہفتہ بھی روایت میں آیا
لیکن قبل تبوک اور بعد تبوک کس میں اختلاف؟ خیر چلا گیا وہ شخص. پیغمبر اسلام ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ ممبر سے خطبہ دے رہے تھے اسی وقت وہ قوم پھر آئی اور صحیح بخاری کا لفظ جو وہی عربی پھر آیا اور ابھی بھی اتنے ہی پریشان نظر آ رہے ہیں جتنے پریشان ایک ہفتے پہلے تھے. اور گھبرا کے اللہ کے رسول سے کہا کیا ہے اللہ کے رسول اب آپ ہمارے لیے اس کے برعکس دعا کیجیے اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ بارش کو نہ برسائے, اس لیے کہ آپ کی اس دعا کے بعد مسلسل ایک ہفتے سے ایسی بارش ہو رہی کہ ہم نے سورج نہیں دیکھا. عرب کے صحرا اور مدینے کے اطراف کے ریگستان ایسی بارش جو لندن وندن میں ہو تو سمجھ میں آ جاتی. ایک ہفتہ گزر گیا جو پانی کی جھڑی لگی ہے تو سلسلہ نہیں ٹوٹا, ہمیں سورج نظر نہیں آیا ایک ہفتے. عرب کے لیے تو ایک انتہائی تعجب کی بات. اب وہ آ رہے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ بارش نہ ہو. پیغمبر اسلام نے اس وقت ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں, تم جاؤ اور تم یہ دعا کرو. دیکھیے اب نظام بن رہا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ یہ دوڑ کے پیغمبر کے پاس آئے. چنانچہ اب اس سے دعا سکھائی جا رہی اور پھر اگلے مرحلے تو بارش ہونے کی دعا بھی ہمیں اور آپ کو بتا دی گئی اور پیغمبر نے کہا جاؤ اور جا کے یہ دعا پڑھو. اب کیونکہ ہماری حدیث کی کتاب کافی تذکرہ قوم کا, تو جب پیغمبر نے دعا بتائی تو اس قوم نے فریاد کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کی آواز نہیں پہنچی, اتنے زور سے کہیے کہ ہم سنیں کیونکہ ہمیں یہ دعا دہرانا. پیغمبر نے اپنی آواز کو بلند کی اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اور جا کے اپنے قبیلے میں بیٹھ کے یہ دعا کرو اور کہو اللہم اجعلھا علی حوالینا لا علینا, اللہم صبنا علی بطون الاودیہ ونبات الشجرہ وحیث یرعی اہل الوبر, اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا. اے اللہ یہ دعا کرو, اے اللہ اجعلھا اس بارش کو قرار دے علی حوالینا ہمارے اطراف میں, ہمارے گرد و نواح, لا علینا براہ راست ہم پر نہیں, ہمارے اطراف میں یہ بارش برسا. اللہم صبھا علی بطون الاودیہ, اے خدا یہ بارش وادیوں کے اندر ہونا چاہیے, ونبات الشجر اور درختوں اور جنگلوں میں ہونا چاہیے, وحیث یرعی اہل الوبر اور جہاں جانوروں کے مالک اپنے جانور چلاتے. اللہم اجعلھا رحمتا, اے خدا اس بارش کو رحمت بنا, ولا تجعلھا عذابا اور ایسی بارش نہ برسا کے جو ہمارے لیے عذاب بن جائے. یہ دعا دے کر انہیں روانہ کیا. ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا. 9 ہجری کا ایک واقعہ بھی آ گیا اور اس واقعے کے اختتام سے 2 چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو نماز استسقاء کا نظام, اور یہ بھی آپ کے ویسے تو ہر ایک کو معلوم لیکن یاد دہانی کے لیے بیان کر دیا جائے کہ سنت نمازوں نماز کا اتفاق ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی, ورنہ ہمارے لیکن کسی وجہ سے سنت کے ساتھ چل سکتے. واجب نماز غیبت کی وجہ سے یہ نماز مستحب, ورنہ اصلاً یہ مستحب نہیں, اللہ نے اسے بطور واجب نازل کیا. یہ جماعت کے ساتھ ہو سکتی. گھر کے اس میں بھی بعض مراجع مثل مرحوم امام خمینی نے اشکال ظاہر کیا لیکن خیر فتویٰ نہیں دیا تھا. یا مثلا نماز جمعہ ان علماء کے نزدیک جو غیبت امام میں جمعے کو واجب ہی نہیں سمجھتے. ایک تو وہ نظریہ ہے کہ واجب تخیری ہے, چاہے جمعہ پڑھو چاہے ظہر, مگر ایک وہ بھی تو نظریہ ہے نا کہ جمعہ غیبت امام میں آپ پڑھیں تو ایک طرح سے کوئی فریضہ ادا ہی نہیں, ظہر پڑھنا ہی پڑھنا ہوگا. جیسے مرحوم آغا محسن حکیم اور آغا الفائدانی کا یہی نظریہ تھا, یاد کر آیت اللہ روحانی کا یہی نظریہ. تو اب یہ جمعہ اصلاً تو واجب اور اتنا اہم واجب کہ اگر کوئی 3 واجب نماز سے پڑھی جا سکتی.
اس کے کہ بہت ساری چیزیں ایسی رحمت خدا کبھی رحمت ہی اس کا مطلب یہ اور ایسی رحمت خدا پہلے وہ استجابت دعا کا اہم ترین وقت، اس وقت جو دعا مانگی جاتی وہ فوراً قبول ہو جاتی. وہ چند موقعوں میں سے ایک ہے کہ جہاں کی دعا تیر سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے نشانے پہ پہنچتی، لیکن اسے روایت نے بتایا کہ یہی بارش عذاب تھی. چنانچہ لیکن ادا کر یہ میں نازل ہوں بہت ساری چیزیں ہوگی. طاعون، پچھلے سال طاعون، اس وقت یہ مسئلے سامنے آئے. یہی طاعون ٹھیک ہے اور کسی کے لیے عذاب. یہ بھی روایتوں میں آیا کہ طاعون جناب موسیٰ کی بددعا کے نتیجے پھر، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو آدمی چند چیزوں میں مرے گا وہ شہید مرا. عورت وضع حمل یا ڈلیوری میں مرے شہید، طالب علم دین حاصل کرتے ہوئے مرے شہید، اگر انسان دیوار کے نیچے دب کے مرے تو شہید، اور جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ شہید. یہی طاعون کسی کے لیے عذاب بن کے آتا اور کسی کو شہادت کا رتبہ عطا کر جاتا، یعنی اس کے لیے رحمت پروردگار. اور اسی طریقے سے ہم مثالوں کو آپ پھیلاتے جائیے تو بہت ساری مثالیں ہوں. اسی طریقے سے مثلا ماں اور باپ کے گناہ کے نتیجے میں بچے کا اپاہج یا معذور یا گونگا یا اندھا یا بہرا پیدا ہونا، ماں باپ کی غلطی کے نتیجے اگر ایسا ہو تو یہ ماں باپ کے لیے ایک عذاب خدا ہو گیا. یعنی اب جتنے دن وہ جیے ہر وقت اسے غم اور مصیبت کے عالم میں جیے. اور اس بچے کے لیے یہ رحمت خدا، یعنی اس کو اتنا اجر و ثواب اس کا ملے گا. یہ روایتیں صحیحہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے بچوں جو پھر تو بڑے ہو گئے بوڑھے ہو گئے، ان کا اجر و ثواب دیکھ کر ہر آنکھ والا کہے گا کاش دنیا میں نابینا ہوتا، ہر ہاتھ اور پاؤں والا کہے گا کاش دنیا میں لگڑا اور لولا ہوتا، ہر اپاہج جو معذور کہے گا کہ کاش میری بھی ساری زندگی ایسی گزرتی. وہ 60-70 سال کی زحمت برداشت ہو جاتی، یا لاکھوں سال کا جو ثواب اور اتنا بڑا ثواب مل رہا، یعنی کوئی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا کہ آنکھ والا کہہ رہا ہوگا کاش میں بھی اندھا ہوتا. ایک ہی چیز ماں باپ کے لیے عذاب بن گئی، وہی چیز اولاد کے لیے رحمت بن گئی. اور تو اور مولا کی ایک زیارت، مولا کی ایک تقریباً سب سے معتبر زیارت نعمت اللہ علی الفجار، اللہ کی نعمت، اور آپ فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب. وہی ذاتی ہے، ایک طرف صاحبان ایمان کے لیے رحمت پروردگار، اور ایک طرف ابو جہل، عمر ابن عبداللہ اور اس طرح کے کافروں کے لیے وہی اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب. اللہ کے دشمنوں کے علی سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اور اللہ کے محب اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے علی سے زیادہ نرم اور بہتر کوئی نہیں. تو یہ اصول کئی جگہ چل رہا کسی بات ہے. اب جیسے اس کے اندر جو میرا موضوع نماز استسقاء، اسی میں یہ چیز بھی آ گئی جو 9 ہجری کا دوسرا واقعہ، بلکہ 9 ہجری کے کئی واقعات کو جمع کر یہ موضوع، اور وہ ہے ایک بہترین اور اچھا خاندان. اگر انسان کو ایک والے افراد خانہ کے بھی تو ایک خاندان اللہ کی طرف سے ملتا، ایک خاندان شادی کے نتیجے میں جو خاندان بنتا یہ خود بنایا جاتا، اس میں خود سوچنا اور سمجھنا. ایک عورت شوہر کے بارے میں سوچ سکتی کہ کیسا ہونا چاہیے. والدین وہ تو سوچنے کی چیز نہیں، جیسے ہیں وہ لینا ہی پڑیں گے. بہن بھائی، چچا پھوپھی ماموں خالہ اور تمام رشتے دار، ایک خاندان بنا بنایا
اگرچہ اس میں کہیں نہ اس خاندان میں فتنہ، اگر فساد، اگر اس میں کتنی ہی احتیاط کر پھر بھی لوگوں کو پچھتانا پڑتا۔ نہج البلاغہ کے آخر میں جو مولا کا اس کے حوالے سے جملہ کہ بہرحال عورت ایک ایسا مسئلہ کہ نہ اس کے ساتھ رہا ماحول اور معاشرے کی خصوصیت، بعض اوقات کلام خدا اور کلام معصوم بھی براہ راست بیان نہیں ہو سکتا، کچھ الفاظ ہمارے عام آدمی نہیں آتے، تو خیر اس کے حوالے سے ہر زبان کے اندر کچھ محاورے ہوتے ہیں۔ آپ کے منہ کی چھچوندر نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے، گڑ کے لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، اور مولا نے کے ذریعے دی خیر وہ دے رہی، اور وہ یہی کہ بہترین بھی انسان انتخاب کرے لیکن بعد میں پچھتانے کا مرحلہ آتا، اور کبھی بڑی لاپرواہی کے ساتھ آدمی زندگی کا اتنا بڑا اس میں تو خیر پروردگار عالم کی رحمت بھی چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی استخارے کا حکم۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کا استخارہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ سارے کے معنی اللہ سے کہ اس کام میں اللہ خیر دے، قرآن کھول کے دیکھنا، تسبیح اٹھانا، استخارہ سجادیہ کی کتاب کھولنا، یہ ساری چیزیں جو استخارہ، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں۔ جو شادی کے حوالے سے بات کہی گئی استخارہ، یعنی ہر اعتبار سے آدمی نے چیک کر دیا کہ رشتہ صحیح، پھر بھی ایک دعا پڑھنا جو تہذیب الاسلام میں علامہ مجلسی نے لکھی، اللہ مدد مانگنا، یہ ہم نے ہر طرح سے دیکھا۔ استخارہ قرآن دیتا بہترین استخارہ ہے، پھر بھی وہ کافی نہیں۔ خاص ایک 2 رکعت نماز اور کے لیے کہا ہے کہ یہی خاندان اگر صحیح بن جائے تو یہ اللہ کی رحمت، اور یہی خاندان اگر غلط بن جائے تو یہی کی ذات۔ خاندان کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہوتا، اور یہی اس سے 6 ہجری میں آئے اور کچھ 9 ہجری میں۔ سورہ نور کی دوسری آئے الزانیۃ والزانی فجلدوا كل منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ بہت عجیب آیت، بہت ہی عجیب آیت۔ قرآن اس مقام پر ہے کہ کہہ رہا خبردار، ذرا سی مہربانی، ذرا سی ہمدردی، ذرا سی نرمی تمہارے دل میں پیدا نہ ہونے پا۔ کس بارے میں کہا کہ جو شخص عورت ہو کے من، آیت شروع بھی عورت کے بیان سے ہوئی، الزانیۃ والزانی، پہلے حرام کرنے والی عورت اور پہلے حرام کرنے والا مرد 100 کوڑے مار۔ ولا تأخذكم بهما رأفة رؤوف، مہربانی، نرمی، ہمدردی۔ خبردار ان گناہگاروں سے ذرا سی مہربانی یا نرمی بھی نہ کرنا۔ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم، اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو ذرا سی ان مجرموں کے بارے کوئی ہمدردی تمہارے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم نقصان یہ بتایا جاتا کہ یہ نسب اور خاندانوں کو دیتا نہیں چلتا کس کی اولاد کہاں سے آئی، خاندانی نظام سلام رہتا۔ اور یہ چیز شہزادی نے اپنے اس خطبے کے شروع میں ارشاد فرمائی، جو اگر کے بعد دین کی وجوہات بتائی، اس میں یہ ایک وجہ شہزادی نے بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے حرم اللہ الزنا، اللہ نے اس لیے زنا کو حرام کیا کہ اس سے نسل خراب ہوتی ہے، نسل ٹوٹتا ہے، خاندان وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا۔ اب باقی ساری باتیں اس وقت میرا موضوع نہیں ہوئی، یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ اسلام کا یہ وہ گناہ کہ اس قرآن کی آیت نہیں، یعنی اصل پیغام سزا کا نہیں، تو جو اللہ اور آخرت پہ اس مجرم کے ساتھ ذرا سی مہربانی بھی نہ کرے، لا تأخذکم بہما رأفة رؤوف، مہربان، خبردار ان کے حق میں مہربان نہ بننا۔ اور آیت کے آخر میں آئے کہ جب سزا بھی دو، بظاہر خطاب رسول سے، لیکن اصل میں امت رسول کو قیامت تک کی ہدایت، تو چھپ چھپا کے یا پردہ ڈال کے سزا نہ دو،
بلکہ مومنوں کے گروہ کو بلاؤ اور کیا نفس کی خواہش کے مطابق خاندان کے نظام پر فیملی سسٹم کے اوپر استوار کیا گیا. چنانچہ پچھلے سال میری بہت ساری تقاریر یہاں نہیں درس سیرت میں نہیں مختلف دروس میں تھی صلہ رحمی اور قانون. انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے منگل کو دہرا دوں گا. لیکن پہلی چیز یہ زنا حرام ہونا, اس میں کوئی اصل چیز نہیں جو کہ تمام علماء نے صاحب کی تفسیر میں لکھا اور پھر اتنی ساری حدیثوں میں آیا کہ فقہ کا مسئلہ بن گیا کہ اس گناہ کی ایک سزا ہے ہی نہیں, اس گناہ کی ایک سزا ہے ہی نہیں. مولا کا مشہور واقعہ ہر عالم کوٹ کرتا, یعنی مراجع اور مجتہدین, کہ ایک جرم 5 آدمیوں نے کی. مولا کے پاس آئے, ایک کے بارے میں کہا سنسار کا, اور ایک کے بارے میں کہا اسے 100 کوڑے مار, اور ایک کے بارے میں کہا اسے 50 کوڑے مار, اور ایک کے بارے میں کہا اسے 20 کوڑے مار, اور ایک کے بارے میں کہا معاف کر دو. جبکہ 5 نے ایک ہی جرم کیا, مگر جرم ایک ہے تو سزا ایک نہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے نیکی بھی صدقہ دے رہے ہو, مگر ایک درہم کا ثواب کبھی 10 ہے, کبھی 70 ہے, کبھی 700 ہے, کبھی 7,000, کبھی 70,000, کبھی 1 لاکھ. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے موڈ پر ہے, جسے چاہے ایک کا ثواب 10 دیا, جسے چاہے ایک کا ثواب 700 دیا. نہیں, ایک سسٹم کے تحت. اب ایسا ہی سزا کا مسئلہ, سب نے ایک ہی جرم کیا, مگر مولا نے کا ایک محسن شادی شدہ آدمی اگر یہ گناہ کرے تو اور زیادہ کبھی ہو جاتا. تم تو شریک حیات رکھتے ہو, تمہارے پاس اما بعد و وقت کان من فضل اللہ علی الانام ان اقناہم بالحلال عن الحرام والا مسئلہ. یہ جملہ جو میں نے ابھی پڑھا, اس خطبے کا جملہ جو نبی امام نے شکر ہے اس خدا جس نے ہمیں حلال طریقے ایک نعمت عطا کر دی تاکہ ہم حرام کے راستے پہ نہ جائیں. تجھے شادی شدہ ہے یہی جرم کرے گا, بڑا مجرم, سنسار کوڑے مارو. لیکن اگر غیر شادی شدہ یہی جرم کرے, مجرم ہے 100 کوڑے, سنسار سے 100 کوڑے تو کم. اور تیسرا غلام نکلا کہا غلام کی سزا دی ہوتی, اور چوتھا نابالغ بچہ نکلا کہا نابالغ بچے کو حد نہیں ہوتی, تعزیر ہوتی ہے جو 20-25 کوڑے. اور 5واں پاگل نکلا, پاگل کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں, اس لیے کہ رسول ہی نے فرمایا کہ روپیہ امتی ہے. پروردگار نے میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا, اور اس میں سے چوتھی چیز تھی جنون, پاگل پنے کی حالت, مرفوع قلم, یعنی کوئی ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا. تو اب آیت کا آغاز بظاہر سزا سے, لیکن سزا پر اتنا زور نہیں, اسی لیے آیت کا سزا کو تو مختصر بتا دیں, تفصیل میں گیا ہی نہیں. یہ اور معافی کس کے لیے, اصل کیا ہے بننا, اس کے بارے میں ذرا سی مہربانی نہیں ہونا. یہ 9 ہجری کا پیغام, اس لیے کہ 9 ہجری اسلام کا خاندانی نظام برقرار پا رہا, اسلام کا خاندانی نظام تشکیل پا رہا. اور پھر اسی 9 ہجری تبوک سے واپسی پہ حارث ابن اویمر کا واقعہ پیش آیا. حارث ابن اویمر, اب دیکھیے واقعات ایسے کہ بعض اوقات کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے, مگر ایک تو سیرت رسول کا جز, اور پھر بہرحال ایک ایسا گناہ کہ معاشرے میں پایا جاتا, چھپا دینے سے گناہ کی حقیقت ختم نہیں ہوتی. حارث ابن اویمر اجلانی کا واقعہ, اس واقعے کے بعد بھی 2 روایتیں. بعد میں حارث کا واقعہ غزوہ تبوک میں گئے اور ان کی بیوی کا نام خولا, اور بعد میں کہا یہ ہلال ابن امیہ کا واقعہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے, اور اتفاق سے ان کی بیوی کا نام بھی خولا. البتہ پہلے صحابی کی بیوی کا نام ہے خولا بنت قیس, اور یہ ہے خولا بنت عاصم. اور بعض علماء نے کہا کہ ایک ہی زمانے چند دنوں کے فرق سے دونوں واقعات پیش آ گئے, اس لیے ذرا تاریخ میں یہ مکس ہو گئے. کچھ نے علماء نے وہ لکھا ہے نام, کچھ نے یہ لکھا, لیکن تحقیق یہی ہے کہ ایک ہی ہفتے 15 دن میں یہ دونوں واقعات پیش آئے. اور وہ واقعات کیا, حارث ابن اویمر کا واقعہ سن لیجیے, اس لیے کہ ہمارے زیادہ علماء نے اسی واقعے کو لکھا, اور اصل اس واقعے کا تعلق غزوہ تبوک سے, اس کا وہ ہلال ابن امیہ کے واقعے کا تبوک سے تعلق نہیں. اس واقعے کا تبوک سے اس طرح کا تعلق کہ حارث ابن اویمر پیغمبر کے ایک صحابی, وہ لشکر اسلام میں شامل ہو کے غزوہ تبوک چلیے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا. جب حاملہ پائے
تو ایک مرتبہ صاف انکار کرنا کہ یہ میری اولاد نہیں ہو سکتی. اچھا بہت ہی واجبات مسئلہ انوالو ہو جاتا، اس لیے اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا. کیوں؟ غزوہ تبوک کے اختتام پر مسجد ضرار کے بعد سارے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا. اس لیے ہمارے پاس آج کل کی جدید اصطلاح اس واقعے کو سینسر کرنے کا کوئی جواز نہیں، اگرچہ اس طرح سے کھلے اجتماعات میں اسے بیان کرنا بعض لوگ مناسب نہیں سمجھتے. اچھا اب دیکھیے، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ قذف المحصنات، اور شاید آج سے 3 سال پہلے اس کا تذکرہ ایک اور حوالے سے آیا. قذف المحصنات کے معنی کہ کسی بھی شریف اور پاک دامن عورت پر یہ تہمت لگانا کہ اس نے پہلے حرام کیا. سورہ نور ہی جس کی ایک آیت ابھی آپ نے سنی زنا کے حوالے سے، اس گناہ کا تذکرہ بھی بالکل شروع میں کیا گیا اور اسے بدترین گناہوں میں سے قرار دیا گیا. بدترین گناہ قذف المحصنات. محسن کہتے ہیں پاک دامن عورت، سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ، اور قذف کہتے ہیں تہمت. اچھا اس کے اندر یہ لفظ کیوں آ رہا محسنات؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ گناہگار، پھر بھی جب تک کہ انسان آنکھ سے واقعے کو نہ دیکھے تہمت لگا تو نہیں سکتا، لیکن اس تہمت کی وہ سزا اور وہ عذاب نہیں جو پاک دامن عورت کے لیے. اب پاک دامن عورت چاہے کوئی عام عورت ہو چاہے کسی کی اپنی بیوی، البتہ اگر کسی شوہر کو اپنی آنکھوں سے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے دیکھا کہ عیاذاً باللہ اللہ ہم سب کو اور ہر مومن اور مومنہ کو اس قسم کی خرابیوں سے بچائے، تو اس کے لیے ایک اجازت ہے اسلام. کوئی اور شخص کسی اور عورت کو دیکھے جو شوہر بیوی کا رشتہ نہ ہو، جب تک کہ وہ 4 گواہ نہیں لائے اس عورت کے بارے میں اس زبان نہیں کھول سکتا. اگر زبان کھولے گا تو الٹا اس کو 80 کوڑے کی سزا ملے گی. حتیٰ یہ کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے مولا کا کہ ایسا جرم ہوا اور ان گواہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اسلام کے معیار پہ پورے اترتے ہیں. اسلام ہر گواہ کو نہیں مانتا کہ آپ سٹی کورٹ میں گئے 10 روپئے دیجیے گواہ آپ کے لیے موجود، ایسے گواہ تو نہیں مانتا. گواہ کی بنیادی شرط ہے کہ وہ عادل، اور عادل کا مطلب حسن ظن نہیں. آپ جانتے ہو کہ یہ شخص نہ گناہ اپنی زندگی میں ہے نہ کوئی گناہ سمجھ. 4 آدمیوں نے اپنی آنکھ سے یہ گناہ شخص کے بارے میں، تفصیلات میں نہیں جا رہا سیرت رسول، لیکن فقط اس لیے کہ ہمارے یہاں اس قسم کے جملے زبان پہ لوگ بہت آرام سے لے آتے ہیں. عدم غلط ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں، جو تھوڑی بہت کمی وہ انڈین فلموں کے ذریعے سے پوری ہو گئی. غالباً بمبئی والوں کی زبان میں کچھ گالیاں نہیں کہلاتی، خیر یہ مجھے نہیں پتا، لیکن فلمیں دیکھنے والوں کا یہ کہنا کہ جو چیزیں ہمارے یہاں گالیاں وہاں عام طور پہ چلتی، اور فلموں میں سنا ہے کہ بمبئی کی زبان زیادہ چلتی. خیر یہ تو بمبئی والے بات میں مجھے بتا دیں. فی الحال فقہی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور تو یہ کہ مولا کے زمانے میں 4 عادل گواہوں نے، عادل جو نماز جماعت پڑھا سکتا ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ آپ نے کہا بھائی جس مومن کا عیب نہیں پتا وہ اچھا ہی ہو. عادل میں شرط ہے آپ جانتے ہو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ گناہ صغیر. 4 دیکھا جو آئے مولا کے پاس گواہی دے دیں گے. 3 آ گئے. چوتھا راستے میں مسئلہ روایت پہ تو نہیں لکھا لیکن کسی نے رکے نا ہاتھ دھونے چلا گیا. 3 آ گئے اور تینوں نے آتے ہی گواہی دے دی. مولا نے پوچھا تم 4 تو نہیں ہو 3؟ کہا وہ چوتھا وہ سامنے. مولا نے کہا اگر 4 گواہ تب بھی ایک ساتھ آئے، ایک ساتھ گواہی، ان تینوں کو 80 کوڑے مارے گا. چوتھے نے آ کے گواہی دی، اس کو الگ سے 80 کوڑے مارے گا. تم 4 میں نہیں رہے، تم 3 تھے اس لیے سزا، وہ 1 تھا اس لیے سزا. یہاں تک احتیاط 4 عادل جن کی عدالت مولا کے نزدیک ثابت، اس لیے کہ اگر عدالت حاکم کے نزدیک ثابت نہ ہو اس کو تو گواہ کے لیے بلایا ہی نہیں جائے. پھر بھی کہا آئے بھی 4، 1 وہاں اٹک گئے اور 3 آ گئے، اور تینوں نے بس یہ جلد بازی کی کہ آتے ہی اپنی گواہی دے دی تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. اور کہا وہ بھی آ رہا. وہ آیا 1 منٹ کے بعد. مولا نے کہا یہ تسلسل نہیں رہا، یہ موالات نہیں مانی جائے. تم 3 الگ مجرم ہو، وہ 1 الگ مجرم. لیکن اگر یہ اس وقت ہے کہ جب شوہر اور بیوی کا مسئلہ نہ ہو، شوہر اگر اپنی بیوی کو گناہ کبیرہ آنکھ سے دیکھے اس کو اختیار بغیر گواہ کے یہ الزام لگا سکتا، لیکن پھر اسے جا کر رسول یا امام یا مجتہد کے پاس اللہ کی قسم کھا کے یہ بات ثابت کرنا ہو. ایک یہ مسئلہ. ایک اور مسئلہ یہ دیکھیے، یہ دوسرا بڑا عجیب مسئلہ سیرت رسول میں اس کا بیان اس لیے ذرا عجیب لگ رہا
کہ واقعات تو آج 2 ہی آ کے رہ گئے، مگر اتنا یہ ضروری مسئلہ اور جو واقعہ حارث کا شروع ہوا اس سے مطابق کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ اگر کبھی ایک شخص کو اپنی بیوی پہ کوئی شبہ نہیں، پورا اعتماد ہے جو ہونا چاہیے ہر شوہر کو بیوی پر، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، لیکن شریعت نے جو ایک طریقہ بتایا، بھائی شریعت کے اعتبار سے ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اپنے باپ کا بیٹا کب مانا جائے، اس کے ایک طریقہ ہے اسلام کے نزدیک۔ میڈیکل ٹیسٹ سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کا بیٹا، کسی خون کا ٹیسٹ لینے سے ثابت نہیں ہو سکتا یہ اس کا بیٹا۔ اسلام نے ایک اصول بتایا۔ اگر دیکھیے یہ واجبات کا مسئلہ سنیے، بہت کم لوگوں کو معلوم، اس لیے کہ اس کا بیان کیسے بیان، کہاں بیان، یہاں تو سیرت رسول میں بات آ گئی تو موقع مل گئے۔ اگر کسی کو 100% سے زیادہ اپنی بیوی پہ یقین، اور جیسا کہ میں نے کہا ہونا بھی چاہیے چند ایکسٹریم کیسز کو چھوڑ، لیکن اس کے باوجود اس کے یہاں جو بیٹا پیدا ہو وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں سے پیدا نہیں ہوا، تو اس شخص کے لیے واجب کہ یہ چیز کم از کم مجتہد کے نوٹس میں لا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ بہرحال میری بیوی بالکل مجھے اعتماد ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو ہزاروں غلطی ہم کر دیتے، مجھے کسی سے نہیں کہنا سہنا یہ میرا بیٹا۔ یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے جائز نہیں کہ اس کے نتیجے میں آگے جا کے نسب اور خاندان ٹوٹیں گے اور میراث میں گڑبڑ ہوگی۔ شریعت کے اصولوں سے دیکھیے، اپنا اندازہ نہیں، اب کتنے لوگوں کو پتا ہوگا اس آج کے ماحول کہ شریعت کیسے کسی بیٹے کو باپ سے ملاتی ہے، وہ کیا اصول، یہ واجب ہے۔ کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نہیں پڑھنا چاہتا اس چکر میں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری زندگی ٹھیک گزر رہی، اس پر شرن واجب، سارے معاشرے میں ڈھول نہ پیٹے، اخبار میں اشتہار نہ دے، مسجد کے نوٹس بورڈ پہ نہ لکھے، لیکن کم سے کم مجتہد کے نوٹس میں یہ بات اس کو لانا کہ شریعت کے اصولوں سے یہ میری اولاد ہے، چاہے اس کا دل کہہ رہا ہو میری اولاد، چاہے دنیا بھر کے ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہہ رہی ہے اس کی اولاد، مگر شریعت کے جو اصول اس کے اوپر اگر وہ پورا نہیں ہوتا یہ واجب، بغیر اس عورت پر کسی قسم کا الزام لگائے۔ مولا کے واقعات میں کتنے ایسے واقعات کہ عورت بیچاری بالکل بے قصور، لیکن ایک نظام قدرت ہے، کبھی ایسا ہو جاتا کہ بغیر کسی گناہ کے اس قسم کا واقعات پیش آ جاتا، تو اب یہ واجب ہے اس کے لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ مکس اپ ہو جائے اس کی اولاد۔ 4 بیٹے اس کے تھے، میراث ان کو ملنا چاہیے تھی، 54 5 ہوگا، دنیا نے 5 بیٹے سن، ہر ایک کو جس کو 25 پیسے ملنا چاہیے تھا 20 پیسے ملے، یہ 5 4 وارثوں کا حق کس نے مارا؟ اس مرد شریف نے جس نے اپنی بیوی کی عزت بچانے کی خاطر بات کو چھپا لیا، مگر ایک گناہ سے نکلا تو دوسرے گناہ میں پڑ گیا۔ یہ اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو اب پیدا ہوا میرا بیٹا نہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ وہ بغیر حجاب کے آئے جائیں، ایک نامحرم مرد نامحرم عورت، دنیا بھائی کہے یہ بھائی سمجھ رہا ہے، شرن تو بھائی نہیں، کتنی اس سے خرابیاں آگے نکلتی چلی جائیں، تو سارے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں، مگر کم سے کم مجتہد یا اس کے وکیل یا معاشرے میں 1-2 قابل بھروسہ آدمی ہو۔ لیکن یہ کب انسان بتا جب اسے پتا ہو کہ شریعت نے کس رشتے میرا بیٹا بنتا ہے اور کب نہیں بنتا، اس کا ایک اصول مجھے اندازہ ہے کہ یہ جتنا اہم بتانا یہ بتانا چاہیے، لیکن کیسے بتاؤں، نہ آج کا موضوع ہے نہ سیرت رسول میں گنجائش، لیکن ایک اشارہ کرتے کہ یہ واجب ہو جاتا ہے اس بات پر جسے کوئی شک نہیں، یقین کامل ہے کہ میری اولاد، مگر شریعت کے قانون سے اس کی اولاد نہیں بن رہی، واجب ہے اس کے لیے کم از کم 1-2 آدمیوں کو بتا دیں۔ پیغمبر کے زمانے میں یہی واقعات پیش ہے، پیغمبر اسلام فوری طور پہ اس نے ایکشن لیا، ادھر وہ والا واقعہ بھی جو اس سے پہلے آپ نے سنا، ہاں یہ والا واقعہ پیغمبر اسلام نے فوری رد عمل ظاہر کیا، اور وہ پورا نظام حارث نے جنگ تبوک سے واپسی کا میں کہا یہ میری بیوی نہیں، یہ بیوی ہے کہ اولاد میری نہیں، پیغمبر نے بلایا اور اس مسئلے کو حل کیا، اور یہ کہہ کے حل کیا کہ شریعت کا یہ حکم اس لیے ضروری کہ اس سے نسب محفوظ رہتے ہیں اور مال ناحق نہیں جاتا،
وہی دو باتیں جو میں نے ابھی اس سے پہلے واضح کر دی رسول کے ارشاد کی روشنی. ابھی اس میں مزید کچھ چیزیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہے. لیکن یہ ساری بات زنا کا حرام ہونا اور اتنی سخت تاکید کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو خبردار ذرا سا رحم نہ کھانا ایسے آدمی. ادھر کسی بات کو کوئی چکر میں نہیں پڑنا, شریعت کہتی ہے واجب ہے تمہارے. ادھر یہ مسئلہ جو عارض کا مسئلہ, یہ سب کیوں؟ اسلام میں خاندان کو بہت اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ خاندان میں اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو تو آگے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جائے, آگے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جائے. ہاں یہ دوسری بات کہ آج کی تقریر کو ایسی بن گئی جس سے پتا چلا کہ گڑبڑ فقط ان باتوں سے ہوتی ہے. ایسا نہیں, گڑبڑ کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن خاندان کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ کائنات جس خاندان کی بہترین مثال ہمیں دی گئی, والی اور فاطمہ کا گھرانہ, اس لیے کہ یہ وہ واحد خاندان شوہر اور بیوی والا جس میں دونوں طرف معصوم ہے, اور پوری کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اس اعتبار سے کہ لفظ معصومہ دو ہی شخصیتوں کے لیے استعمال ہوا. ایک اس دختر رسول کے لیے جس کی ولادت ابھی ابھی دل ختم ہوا ہے لیکن خوشیاں تو چل رہی, اور ایک جناب مریم کے لیے. جناب مریم کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہو سکا کہ شادی ہوتی اور وہ خاندان بنتا. تو معصوم والا خاندان صرف ہے جس میں شوہر بھی معصوم اور بیوی بھی معصوم. یا خاندان سے میری مراد عائلی خاندان جو شادی کے ذریعے بنتا. یہ بہترین مثال ہمارے سامنے آتی. لیکن ایک عجیب بات, سیرت سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کل ساری رات آپ جہاں جہاں جشن میں گئے وہاں یہی ذکر ہوا. میں تو اس کے بعد بات شروع کر رہا ہوں کہ شہزادی کے حوالے سے جتنی بشارتیں ساری دنیا کو ملی, اس کے بعد ایک دو چھوٹی چھوٹی بات. ایک حدیث جو اس سے پہلے میرے مطالعے میں کمی نہیں آئی تھی, اتفاقاً ابھی چند دن پہلے احقاق الحق کی ایک جلد دیکھنا پڑی کسی اور مسئلے کی. اس میں یہ ایک عجیب حدیث ملی, یعنی ایسی حدیث ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو لوگ مذاق اڑائیں. لیکن وہی بات کہ یہ ہمارے لیے اسی حالت میں نہیں ہے جو معصوم اور معصومہ کا درجہ ہے وہ الگ ہے. ہم کہاں, ہمارے لیے تو واجب بھی ہو جائے تو بہت بڑی چیز. لیکن یہ پتا تو چل رہا کہ کیا ہمیں معیار اور سیرت کا کیا اسٹینڈرڈ دینا چاہتے ہیں معصوم اور معصوم. احقاق الحق کتاب ہے, جلد 4. اچھا یہ حدیث دو جگہ لکھی گئی اس کتاب. احقاق الحق کتاب تو آپ کے علم میں ہو, یہ علامہ ہلی نے کتاب لکھی شیعت کے مختلف مسائل. فضل ابن روزبہان نے اس کا جواب دیا, علامہ ہلی کا جواب. تو شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری اس جواب کا جواب دیا اور علامہ ہلی کے سارے استدلالات کو ثابت کیا. یہ شہید ثالث جن کی شہادت کے بعد اس ایرانی نے جو کسی کام سے آگرہ آیا ہوا, جہانگیر نے ان کو کس مظلومیت کے ساتھ شہید کرایا, زبان پھینکی گئی تھی, 100 کوڑے مارے گئے تھے, جسم کی کھال اتاری گئی اور لاشا اٹھا کے آگرے کے باہر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا گیا. اس ایرانی کے خاتمے میں شہزادی آئی اور کہا تھا میرا ایک بیٹا اس وقت بے گوڑ و کفن پڑا, اگر میرا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وقت اور میرے بیٹے کے لاشے کو دفن کرے. آگرہ کا رہنے والا تو کوئی شخص یہ ہمت پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ جہانگیر بادشاہ اور پرانے زمانے کے بادشاہ مسلم ہوتے ہیں اپنے حکم کے اعتبار. اس ایرانی خواب میں آ کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کا لاشا بے گوڑ و کفن پڑا. یہ شہید ثالث, اور جس کتاب کی وجہ سے شہید کیے گئے وہ یہی احقاق الحق. اس میں دو جگہ انہوں نے یہ روایت لکھی, جلد 4 میں بھی اور جلد 23 میں. اور روایت یہ کہ خاندان کیسے بنتے اور خاندان کے اندر سب سے زیادہ کیا فکر ہونی چاہیے. روایت یہ ہے کہ جب شادی ہو گئی مولا اور شہزادی, اور پھر اسی شادی کی رات ایک وقت آتا کہ دولہا اور دلہن اجلاء عروسی میں جمع ہوتے تو خاندان بنی ہاشم اور ازواج رسول, خاندان بنی ہاشم کے خواتین اور ازواج رسول شہزادی کو اس مکان میں پہنچا دیا. اور پھر مولا تشریف لائے. جب اس مکان میں پہنچے تو یہ احقاق الحق کی روایت ہے, شہزادی کو کسی فکر میں ڈوبا ہوا پایا
شادی خیر ہمارے اور آپ کے معیار الگ ہے، ڈبیٹ کے الگ ہے معیار، لیکن ایک ظاہری اعتبار سے خوشی کا موقع، نئی زندگی کا آغاز، انسان کی ساری توجہ اس وقت فقط اور فقط اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں ہوتی۔ خیر وہاں تو ایک ہی نور کے دو جزء جمع ہو رہے ہیں، کون سی اجنبیت یا خیریت، لیکن دیکھا مولا نے کہ شہزادی ایسا لگ رہا ہے کچھ اور فکر میں اگر عام زندگی کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں تو کتنے القاب پاتا ہوں، اس تو بہت لمبی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، رسول کے بھی اتنے ہی نام ہے، مجھے پتا نہیں میرے کتنے نام ہیں۔ قبر والا باپو ایک یہ یاد ہے، قیامت والا باپو ایک یہ یاد ہے، جہنم کا دروازہ ایک یہ یاد ہے، منڈا آزاد ایک یہ یاد ہے، اور بھی کچھ ہوگا، کچھ تو ایسے ہوں گے جو ممبر سے بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ لیکن کیوں جب کہا جاتا ہے عام زندگی بھی نہیں، یہ سارے القاب ملے تھے ایصال ثواب کی مجلسوں کی وجہ سے۔ سوئن میں موت کا ذکر کر دیا، چہلم میں موت کا ذکر کر دیا، برسی کی مجلس میں موت کا ذکر کر دیا، لوگوں سے برداشت نہیں۔ مولا تو دیکھا کہ شہزادی فکر کے عالم میں، سوال کیا کہ اے بنت رسول اس وقت ہجلہ عروسی میں ابھی رخصتی ہوئی اور یہ فکر کس بات کی؟ تو شہزادی کا جواب دیا تفکر تو فی ذہاب عمر، میں غور کر رہی تھی کہ میری کتنی زندگی گزر گئی۔ فشبہت الی فراشی پہ منزلت کا دخول الی قبری واللہ، قبر اور لحد اتنی عربی تو ہر ایک کو آتی۔ بس میں نے سوچا کہ آج جہاں پہ میں نے اتنی زندگی گزاری جس گھر، اس گھر سے میں نئے گھر میں آ رہی ہوں، گھر بدلا، جگہ بدلی، اتنے عرصے جا رہی ہوں ایک دوسرے گھر میں جا رہی ہوں۔ فشبہت بفراشی پہ منزلت، بس اپنے اس گھر میں آ کر اور اس بستر کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دخولی الی قبری والا، ایک دن مجھے اپنی قبر اور لحد میں داخل ہونا ہے۔ میں سوئن کی مجلس میں قبر کا تذکرہ کروں تو لوگوں کو اتنا ناگوار گزرے کہ کہیں ان کو عذاب کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اب آج شہزادی ہجلہ عروسی، شادی کے رخصتی کی پہلی رات، ابھی شوہر آیا اور فرماتی ہیں فشبہت الی فراشی پہ منزلت، میں نے اپنے اس نئے گھر میں بستر کو دیکھا تو فشبہت، میں نے تشبیہ دی کہ دخول الی قبری، جیسے ایک دن مجھے قبر میں داخل ہونا ہے، لحد میں جانا۔ اب بالکل مناسب تشبیہ، بالکل مناسب تشبیہ، ایک گھر سے دوسرا گھر، قبر بھی کیا، قبر بھی یہی ایک دنیا سے دوسری دنیا۔ اب اس کے بعد شہزادی کیا فرماتی، بس اب جب کہا کہ میں نئے گھر میں آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن مجھے قبر میں بھی جانا، ایک دن مجھے اپنی لحد میں بھی جانا۔ شادی کے دن قبر اور قیامت کی کوئی بات کر کے تو دیکھے، زندہ سلامت چلا جائے تو بڑا غنیمت ہوگا۔ لیکن شہزادی فرماتی کہ میرے دل میں قبر و لحد کا تصور آئے، اب پھر فَأُنْشِدُكَ اللَّهَ بِأَنْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، بس آپ کو پروردگار عالم کی قسم، اب مولا سے کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے قبر و لحد کو یاد کیا۔ قبر و لحد کو یاد کرنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، خالی کلے پیٹ کے آگے بڑھ گئے وہ تو کچھ نہیں ہوا۔ قبر کو یاد کیا، فَأُنْشِدُكَ اللَّهَ، بس آپ کو قسم ہے پروردگار عالم، بِأَنْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، آئیے ہم لوگ پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَنَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، تاکہ ہم اور آپ مل کر آج کی رات اللہ کی عبادت سے زندگی شروع کریں۔ خبر یاد آئی، نماز اور عبادت، دیکھیے کیا تصور دیا جا رہا۔ شادی کی پہلی رات ہمارے یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، کیسے نماز پڑھی جا سکتی؟ بھائی وضو میں تو مسا کرنا پڑے، مجھے اتنی محنت سے بیوٹی پارلر سے باہر سیٹ کرا کے آئی، کیا ایک مسا اور ایک نماز کے لیے ساری محنت سے پانی پھر؟ مجھے اتنا بھاری بھرکم میک اپ ہے، اس کے ساتھ کیسے فجر کی نماز پڑھی جا سکتی؟ فجر کی نماز پڑھے نہانا ہے یا وضو کرنا، تو سارا میک اپ اتر جائے، شوہر بھی نہیں پہچان پائے گا کہ وہ کون سی عورت آ گئی، وہ تو کوئی اور چیز ہے، کوئی اور نظر آ رہی مثلا۔ لیکن ہمارے یہاں تصور نہیں، اور وہاں الٹی بات بیوی شوہر سے کہہ رہے، اور اللہ کے قسم فَأُنْشِدُكَ اللَّهَ، آپ کو قسم ہے اپنے رب، بِأَنْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فَنَعْبُدُ اللَّهَ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے آج کی رات۔ ایک بیوی ہے فرمائشوں پہ فرمائشیں کرنے والی، ساری زندگی فرمائشوں کے لیے شوہر کو تھما کے اس کی جان سیخ میں کرنے والی، اور ایک وہ معصومہ طاہرہ جو بات کی بات ہو رہی ہے، آج جو رخصتی کی پہلی رات ہے، فرمائش ہو رہی ہے ہم اور آپ مل کے نماز کیوں نہ پڑھیں، ہماری زندگی کا آغاز نماز سے کیوں نہ ہو۔ کوئی پیغام ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ خاندان
رحمت خدا بھی ہے، خاندان عذاب پروردگار بھی. اگر خاندان میں فتنہ و فساد آ جائے، اگر دلوں میں محبت نہ رہے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. اس لیے کہ 24 گھنٹے آدمی کو رہنا تو اپنے خاندان میں، کہاں تک باتیں سنے جائیں. اور اگر خاندان سکون کا گہوارہ ہو تو اس سے بڑی جنت کوئی نہیں. حدیث ہے، یہ تو جنت ہے تمہارے. لیکن اچھے اور برے خاندان کس چیز سے بنتے؟ ایک معصومہ کہ رخصتی کے بعد شوہر سے پہلی فرمائش شادی کی رات، اور وہ قبر کو یاد کرتے کہ نماز پڑھو. ایک تو ہمارے یہاں بھی کچھ جگہوں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ ایک رسم و رواج والی نماز ہوتی ہے. جیسے بہت سی جگہوں برکت کا پہلو ڈالنے کے لیے دلہن کو لے کے جائیں گے زری کے پاس، لیکن اس انداز سے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ کاش نہ لے کے جائیں. وہاں بھی وہ ویڈیو ریکارڈنگ والے کو تم چھلا کاٹ میں لگا ہوا. ہلاکو خواہ کا زمانہ ہوتا تو بہت ہی عرب پسند آ جاتا. یعنی ہلاکو خواہ کا دور یہ کہ ہر جگہ ریکارڈنگ کر رہا ہے نا، تو قبر میں بھی اس کو ساتھ دفن کرو. باقی بھی تو ریکارڈنگ کرے کہ اندر کیا ہو رہا. خالی لائٹ لے کے زری اور امام باڑے کی توہین کے لیے گھوم رہا، قبر بھی چلے منکر و نکیر کو بھی جا کے ریکارڈ کرے. وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا ہلاکو خواہ، ایسے لوگوں کو زندہ دفن کروا دیتا. خیر، اب اس کا قصور ہے کہ اس کو بلانے والے کا قصور ہے، ہم کیوں بلا وجہ کسی کی بات کریں. لیکن ایک رسم و رواج کی نماز، بعض جگہ دلہن کے دوپٹے میں نماز پڑھوا لی جاتی ہے. قبلہ کہیں پر بھی ہو، مسلح ہو کہ نہ، دوپٹے میں نماز پڑھنا، اس لیے کہ رواج کی نماز ہے، وہ اللہ کی نماز ہی کا. شہزادی نے پہلے کہا قبر کو یاد. اچھا اب آپ دیکھیے، شوہر بھی کوئی ایسا کہ اپنی بیوی کے پاس پہلی دفعہ جائے، بیوی اس کی شکل دیکھتی ہے، قبر کا موضوع شوہر کی کیا حالت ہو. لیکن یہ ساری چیزیں ایک درس ہم کو دیا جائے. اچھے گھرانے کیسے بنتے ہیں، برے گھرانے کیسے بنتے ہیں. جس شادی کا آغاز میوزک پر، جس شادی کی بنیاد حرام ویڈیو ریکارڈنگ پر، جس شادی کی بنیاد مکس گیدرنگ پر، جس شادی کی بنیاد نامحرم کا ہاتھ چومنے پر، اس شادی میں وہی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ وہ گڑ کے لڈو بن جائے، نہ کھائے نہ کھانے والا بھی پچھتائے اور کھانے والا بھی پچھتائے. لیکن جس شادی کی بنیاد قیامت کی جواب دہی اور اللہ کی عبادت نماز سے ہو، اور احساس مسئولیت کے ساتھ نماز، ورنہ اللہ یہ بھی کہا نماز پڑھیں اور کہا اللہ کی عبادت کریں. تو شادی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر میں آ کر رحمت و سکون محسوس کرتا. اور سیدہ طاہرہ کی ولادت کا بھی اہتمام اسی انداز سے ہوا. یہ تو سیدہ طاہرہ اپنے شوہر سے کہہ رہی، اور عجیب روایت احقاق الحق شہید ثالث کی کتاب میں روایت آ گئی. لیکن واقعات کے ماحول میں ایسی روایت اس کو بار بار دہرایا جائے، یاد کیا جائے، توجہ دی جائے، اس پہ غور کیا جائے کہ کیا پیغام مل رہا. یہ سیدہ کی شادی کے بعد کی زندگی. لیکن سیدہ اس دنیا میں بھی جو تشریف لائے اس کا بھی تو واقعہ یہی ہے. آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، اس سال بھی سنا، لیکن بہت ہی مختصر دوہرا دیں. ولادت کا واقعہ، سیدہ طاہرہ معصومہ، لیکن ایسا نہیں کہ اپنے والدین کے احتیاط کی وجہ سے معصومہ بنے. شہزادی کا معصومہ ہونا روز ازل سے ثابت. جس دن سے نور آل محمد خلق ہوا، شہزادی معصومہ تھی، ہیں، رہیں گی. لیکن اس کے باوجود وہ جو معصومہ ہے جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں، اس کی ولادت میں اتنی احتیاط. ہمارے اور آپ کے بچے جو ہر وقت شیطان اور جنوں کے ہاتھ میں کھلونا، اس میں اتنی لاپرواہی، کیا احتیاط. شہزادی کی ولادت کا واقعہ یاد کیجیے. خود میں نے کئی دفعہ پڑھا اور پڑھتا رہوں گا جب تک کہ لوگ توجہ دینے کو تیار نہ ہو. شہزادی کی ولادت جس وجہ سے، یعنی جو اس کا سبب تھا، اس سے 40 دن پہلے پیغمبر اسلام پر پابندی لگ گئی. جبرائیل آئے اور کہا خداوند علی اور اعلیٰ آپ کو حکم دیتا کہ آپ اپنی بیوی خدیجہ طاہرہ کے گھر میں آج سے نہیں جائیں. آپ کے لیے وہاں جانا بند، اور 40 دن پابندی میں گزرے. اگر کہ شروع میں یہ نہیں آیا تھا حکم میں کہ کتنے دن، بس آج سے بند. رسول 20 سال بعد، 20 سال سے خدیجہ کے گھر میں رہ رہے ہیں. 20 سال پہلے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، 20 سال بعد واپس چچا اور چچی کے گھر میں چلے گئے. البتہ ہمارے یاسر سے کہا کہ میرے گھر جا کے خدیجہ طاہرہ کو پیغام دے دینا کہ کوئی ناراضگی نہیں، حکم خدا. خود بھی رسول نہیں گئے، یہ اتنی سی بات کہنے نہیں گئے، پابندی آ گئی. 40 دن اللہ کا رسول اپنے چچا کے گھر میں رہا. اب 40 دن روزے کے عالم میں. رسول کا روزہ کیسا ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ دن میں جتنا کھانا چھوڑا رات کو اس سے ڈبل کھا لی افطار پارٹی کے نام پر.
نہیں، ایک کھجور سے روزہ کھلتا ہے یا نمک سے، اور ایک کھجور پہ روزہ بند ہوتا ہے، بس اور کوئی غذا ہی نہیں۔ 40 دن ایسے گزرے۔ 40 دن کا نسخہ آپ کو معلوم؟ اسلام میں بار بار آیا کہ اپنے جسم کو ہر نجس اور حرام اور مشکوک غذا سے بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خاص دعا آپ کو اللہ سے کرنا، پہلے 40 دن روزہ رکھیے پھر دعا کیجیے، تاکہ جسم میں کوئی حرام غذا نہ رہے۔ معاذ اللہ، رسول کے پاس پہلے ہی ساری طہارت، مگر خدیجہ طاہرہ کی ولادت کا انتظام کرنا ہے، طہارت کو اور بڑھا دیا۔ 40 دن گزرے اور 40ویں دن اللہ کے رسول مکے کے باہر بیٹھے، جبرائیل پھیرا اور کہا خداوند علی اور اعلیٰ نے دوبارہ آپ کو سلام بھجوایا اور یہ کہا کہ ابھی جو روزہ افطار ہو، آج افطار کا سامان جنت سے آئے گا، چنانچہ اپنے سارے ساتھیوں کو یہاں سے ہٹا دی، ورنہ روزانہ شام کو 7-8 صحابی رسول کھجورے لے کے بیٹھتے تھے، افطار کرتے تھے۔ آج صرف آپ کے لیے افطار آ رہا۔ رسول نے میرے مولا کو بولا، کہا اے علی ان سب کو یہاں سے بھیج دو اور تم بھی راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، پہاڑوں کی طرف جو راستہ آتا، آج کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، کیونکہ جو غذا آج آ رہی ہے وہ میرے غیر کے لیے حرام۔ جنت سے خوان نازل ہو، ایک خوشہ انگور کا ہے، ایک خوشہ خرمے یعنی کھجور کا ہے، اور ایک کوزے میں کوثر کا پانی، اور اتنا انتظام احتیاط کہ جب پیغمبر اسلام کے ہاتھ دھونے کا وقت آئے وہ بھی دنیا کا پانی ممنوع ہو گئے، اس لیے کہ دنیا کے پانی سے ہاتھ دھو اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے، ایک آدھ قطرہ منہ میں جا سکتا۔ آج طاہرہ اور مطہرہ سیدہ کے ولادت کا انتظام ہو رہا، سوائے جنت کے اور کوئی چیز استعمال نہیں، حتیٰ یہ کہ ہاتھ پوچھنے کا تولیہ بھی آج جنت سے آ رہا، کا دنیا کا لباس استعمال نہیں ہو۔ اور کہا جیسے ہی رسول ہوتا سیدھے اب آپ کو خدیجہ طاہرہ کے گھر میں جانا۔ اس رات پیغمبر خدیجہ کے گھر میں گئے تو انتظام ہوا اس عرش الہی سے اس دنیا میں سیدہ کے آنے کا، اور جس کے 9 مہینے کے بعد 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت ہوئی۔ مگر ایک بات تو آپ نے یہ سنی اور ایک دوسری بات اور سن لی، وہ حدیث نہیں لیکن واضح بات، اللہ کا رسول زندگی کے 2 حصے کیے تھے، صبح سے لے کے مغرب تک، یا تبلیغ رسالت ہے اور یا عبادت۔ مغرب کی نماز سے گھر آتے ہیں، فجر تک گھر میں رہتے ہیں۔ اب خدیجہ طاہرہ سے گفتگو ہے، خدیجہ طاہرہ کو تسلی دینا، کیونکہ خدیجہ رسول کی بیوی، رسول کا جملہ، ان میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کا حق سب سے اچھا ادا کرتا، اور مجھ سے زیادہ بیویوں کا حق بہتر ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ خدیجہ سارے دن اکیلے رہتی، رسول ذمہ داری سمجھتے کہ کم از کم رات کا پورا وقت خدیجہ کو دیا جائے۔ 40 دن خدیجہ کے گھر جانے کی پابندی، یعنی جو پیغمبر اسلام کا وقت خدیجہ سے بات چیت میں صرف ہوتا تھا وہ بچ گئے، پیغمبر کا وہ وقت بچ گیا اپنی چچی کے گھر میں آ کر۔ اب یہ وقت کہاں استعمال ہو رہا؟ نمازوں میں، قرآن میں، تلاوت میں، ذکر خدا، یعنی عام دنوں میں رسول جتنی عبادت کرتے تھے اب خود بخود یہ عبادت ڈبل ہو گئی۔ عام دنوں میں خالی دن کی عبادت، یہ رات نماز شب چھوڑ کے خدیجہ طاہرہ کو تسلی دی جاتی، اب رات کو بھی عبادت ہو رہی، دن اور رات ڈبل عبادت۔ 2 چیزیں خصوصیت سے آپ نے سنی، ولادت سیدہ سے پہلے 2 چیزوں کا اہتمام، ایک یہ کہ غذا جتنی پاک اور پاکیزہ ہو سکے، حتیٰ یہ کہ رسول جیسا شخص جہاں پہ غذا کی نجاست عام زندگی میں بھی نہیں آ سکتی مگر معیار اور بڑھا دیا، اور دوسرا خالی غذا بھی نہیں، غذا اہم، ماحول جتنا پاک ہو سکے، جتنی نمازیں روز پڑھتے، اب اولاد کی ولادت کا سوچنا، نمازیں ڈبل ہو گئی، تلاوت قرآن ڈبل ہو گئی، ذکر خدا ڈبل ہو گئے، یعنی اولاد معصومہ کا تو معصومہ ہونا روز ازل سے ثابت، لیکن اولاد کے حوالے سے یہ 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی، یعنی اولاد جب پیدا ہوتی، ایک اس پر اس رزق کا اثر ہوتا ہے جو تم نے کھایا، ایک اس پر اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جس میں تم رہ رہے ہوتے ہو۔ پیغمبر اسلام جیسے ویسے ہی معصوم، بلکہ سید المعصومی، بلکہ افضل المعصومی، بلکہ اشرف المعصومی، ان سے بڑا معصوم کون ہے اس کائنات، جن کا ماحول پہلے ہی بالکل عصمت والا، جن کی غذا پہلے ہی طہارت والی، مگر انتظام میں ولادت سیدہ کرنا تھا، عبادت کو بھی ڈبل کر دیا گیا، غذا کی طہارت کو بھی بڑھا دیا گیا، اور پیغام دیا گیا حرام کھاتے رہو، سود کھاتے رہو، رشوتیں جو حرام رشوت ہے کھاتے رہو، غصب کا مال کھاتے رہو، بھائیوں کا حق کھاتے رہو، پارٹنر کا حق کھاتے رہو، اور پھر سوچو کہ اولاد صالح پیدا ہو، اور ایسے ماحول میں رہو، گانے سن رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، غیبتیں
مومنین کی توہین کی جا رہی ہے، حرام میں خود داخل ہو رہے، خود داخل نہیں ہو رہے، تو گناہ گاروں کے ماحول میں بغیر نہیں انل منکر یا ان سے کٹے ہوئے زندگی گزار رہے اور توقع کر رہے ہو اولاد بڑی نیک بن جائے، اولاد بڑی دیندار بن جائے، اولاد بڑی صالح بن جائے. یہ کیسی توقع ہے، یہ کیسی غلطی ہے، یہ کیسی حماقت ہے. سیدہ جس کا معصومہ ہونا روز ازل سے مقدر ہے، مگر کہا طہارت غذا وہاں بھی چاہیے، طہارت ماحول وہاں بھی چاہیے. تو ولادت سیدہ کے حوالے سے یہ اہم پیغام سنتے جائیے گا کہ ہمارے اور آپ کے بچے اور زیادہ محتاج ہیں. ہمارے اور آپ کے بچے تو 50-50 ہیں، چاہے تو ان کو شیطان بھی بیٹھا کے لے جا سکتا. یہ جب پیدا ہو تو غذائے طاہر ہمارے شکم میں ہو، جب ان کی ولادت کا انتظام ہو تو ماحول کو جتنا پاک بنانا ممکن ہے. ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مالی خلیہ کا مریض بن جائیے ان دو چیزوں کے چکر میں. جتنا استطاعت میں ہے انسان کے، جتنا طاقت میں ہے انسان کے، جہاں پہ اللہ خود ہی معاف کرنا شروع کر دے وہ تفصیل آئے گی آپ کو. بہت سارے گناہ ایک منزل پہ معاف ہونے لگتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک منزل پہ معاف ہونے لگتی ہیں. جیسے بہت چھوٹا مسئلہ، گانا نہیں سننا چاہتے، زبردستی آواز کوئی کان میں ڈال رہا، اب معاف ہو گیا. تو جتنا طاقت کے اندر ہے کم از کم اتنا تو انتظام کیجیے، ورنہ ولادت سیدہ میں بخالی اتنی سی خوشی، لائٹنگ کر لی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی، گلے مل گئے، عطر لگا لیا، یہ بھی بڑی بات. آج کے دور میں تو اب یہ بھی ختم ہو رہا. لیکن اصل یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے، ان بچوں کے بچے، آپ کے گھروں کی شادیاں، آپ کے یہاں جو دلہنیں آ رہی، ان سب کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں جو یا ولادت سیدہ کی صورت میں ہم کو پیغام ملا، اور یا پھر خود سیدہ نے اپنی شادی کے آرات کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے. ہاں اس کے بعد بھی کمی تو رہ سکتی ہے، 19-20 تو ہو سکتا ہے معاملہ. تو پیغمبر نے 20 جماعت الثانی کو ایک عجیب حدیث ارشاد فرما. یہ جو ابھی دن گزرا ہے 20 جماعت الثانی، جب مکے کے مسلمان مبارکباد دینے کے لیے آئے پیغمبر کو، تو سوال کیا گیا کہ نام کیا رکھا؟ کہا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ. لوگ ذرا چونکے. فاطمہ عرب میں پہلے سے نام چلا رہا، حسن کا نام پہلے نہیں تھا، حسین نام پہلے نہیں تھا، فاطمہ پرانا نام. پیغمبر کی حدیث بھی انا ابن العواتق والفواطم، میں عاتقہ اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، یعنی میرے خاندان بہت ساری عاتقہ اور بہت ساری فاطمہ. عواتق جمع ہے عاتقہ کی، فواطم جمع ہے فاطمہ. خاندان اہل بیت بلکہ پیغمبر کے بزرگوں کتنی ہی خواتین کا نام فاطمہ. پیغمبر کی چچی فاطمہ بنت اسد، جناب عبداللہ کی والدہ یعنی پیغمبر کی دادی کا نام فاطمہ، عبد المطلب کی بھی، اور عواتق کتنی ہی عاتقہ نام کی خواتین. لیکن وہ تو اسلام سے پہلے کے نام تھے. اب جو رسول نے اپنی بیٹی کے نام فاطمہ رکھا تو مسلمان چونک. اے اللہ کے رسول، اسلام کی خصوصیت تو بتائیے. جب آپ نے خود یہ کہا کہ کائنات میں میری بیٹی سے افضل کوئی عورت نہیں، تو خود بخود اس کا مطلب ہو کہ کائنات میں فاطمہ سے بہتر کوئی نام نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی اور نام ہوتا تو رسول اس کا انتخاب کرتے. یہ اس وقت لوگوں کی عقلوں میں آیا، اور بعد میں 5ویں یا 6ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا، اس لیے کہ اگر اس سے اچھا کوئی نام کائنات میں ہوتا تو رسول اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھے نام کا انتخاب کرتے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول فاطمہ کس کی؟ فاطمہ کے معنی تو ہے الگ کرنے والی، جدا کرنے والی، کاٹنے والی. فاطمہ عربی میں کام کا لفظ ہے، کسی چیز کو الگ کر دے، جدا کر دینا، کاٹ دینا. اس لیے کہ میری بیٹی میرے شیعوں کے دنیا میں بھی فاطمہ ہے اور آخرت میں بھی فاطمہ، یعنی دنیا میں بھی کوئی چیز کاٹنے اور الگ کرنے والی، اور آخرت میں دنیا میں میری بیٹی میرے شیعوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کو الگ کرنے والی ہے. میری بیٹی کے وسیلے سے کوئی دعا تو مانگے، اللہ اس کی ساری مصیبتیں اور بلائیں دور کر دے گا. یہ بے تصدق تو پہلے فاطمہ، اور آخرت میں بھی فاطمہ. آخرت میں میری بیٹی میرے شیعوں کو عذاب خدا، عذاب جہنم اور عذاب آگ سے جدا کرے گی. فاطمہ الگ کرنے والی، دنیا میں ہمارے شیعوں کی مصیبت الگ کرنے والی، آخرت میں ہمارے شیعوں کا عذاب الگ کرنے والی. بشرطیے کہ انسان فاطمہ کا شیعہ بن جائے یا شیعہ جیسا بننے کی کوشش کرے. یہ ایک شرط ہے، یہ پوری ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں اس نام کے حوالے سے پروردگارہ تجھے اسی مقدس نام کا واسطہ اور اس گزرے ہوئے دن کا واسطہ جو فاطمہ زہرا کی ولادت کا دن ہے. بے تصدق فاطمہ زہرا تمام صاحبان ایمان، خصوصاً آج اس ذکر سیدہ سننے والے مومنین اور مومنات
فاطمہ کے طفیل دنیا کی تمام مصیبتوں سے اور فاطمہ کے طفیل آخرت کے تمام عذاب اور امتحان سے دور فرما۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا کی ولادت کا واسطہ ہمارے مرحومین کو بھی خدا نہ کرے اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو، بے تصدق فاطمہ ہر عذاب سے دور کر کے اللہ کی لین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا کا واسطہ جو بیمار ہے شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہے انہیں اولاد کے ہر داغ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو مومن دنیا میں اپنے دل میں کوئی بھی حاجت دنیاوی اور اخروی رکھتے ہوں، بے حق فاطمہ زہرا ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا ہی کا واسطہ فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ جو جہاں معصومین کی زیارات کے لیے مشتاق ہیں ان سب کو زیارات چہاردہ معصومین اور حج بیت اللہ بے حق فاطمہ زہرا یہ شرف نصیب فرما۔ پروردگارہ فاطمہ زہرا کا واسطہ ہم سب کو خصوصاً ہماری عورتوں کو سیرت فاطمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور فاطمہ زہرا ہی کا واسطہ فاطمہ کے بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آج یہ محفل میلاد تھی، اس لیے معروف معنوں میں مسائل کا بیان تو نہ ہو سکا، لیکن آج کے ذکر اور آج کے دن سے بہتر ایصال ثواب کے لیے اور کون سا دن ہو سکتا؟ 4 مرتبہ یہ ثواب حاصل کرتے جائیے۔ مرحوم داؤد علی جعفر علی لاثانی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم قاسم علی کرم علی نایانی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم حسن علی باقر علی مخرج اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم جعفر علی جیوراج اور تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم